والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ محترم میرے دینی بھائی اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں 17ویں رمضان میں داخل کیا۔ 17ویں تراویح ہم لوگ پڑھے ہیں۔ باہر سو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو بھی ہمیں نیکیاں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی بڑا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں تراویح پڑھنے کا تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، اور ہمیں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی بھی اللہ توفیق دی ہے۔ اللہ ہم سب کو حق باتیں سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پچھلے درس میں ہم لوگ فرشتوں کے تعلق سے سن رہے تھے، آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہمیں ختم کریں گے۔ فرشتے، جیسا کہ کئی باتیں ہم لوگ سنیں، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل بلکہ مشہور ہے، حدیث جبرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور دین سکھایا اللہ کے نبی کو۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، مریم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کون بھائی کیسے آ گیا ایسا، یعنی عام طور پر ہمارے پاس ایسا کوئی انسان نہیں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور القاء کرتے ہیں پیٹ کی طرف، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا پیغام وہ القاء کرتے ہیں، گویا عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں جنم لیتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ کل ہم نے سنے تھے کھاتے نہیں، دلیل کیا؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کس نبی کے پاس آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بچڑا، بنا ہوا بچڑا لا کو رکھے تو بھی نہیں کہتے، ہمیں رہتے تو لپٹ ڈالتے تھے۔ تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ہمارے جیسے کیا بھی نہیں کرتے، وہ بس اللہ کا حکم، اللہ جو بھی بولا عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم آیا تو فوراً عمل کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر ڈپارٹمنٹ رہتے ہیں، طرح طرح کے ڈپارٹمنٹ، الگ الگ ڈپارٹمنٹ، سب ڈپارٹمنٹ کے بڑے لیڈر، بڑے ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور وہ جب ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں فرشتے، کل ہمیں سنے تھے ایک آدمی کے ساتھ کم سے کم 4 فرشتے رہتے تھے، 4 فرشتے کم سے کم ایک مومن کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ بھی، اگر گناہ کر رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے تو بھی نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ بدر کے میدان میں فرشتے، بدر کے میدان میں کتنے تھے صحابہ اکرام؟ 313 یا 317، اس طرح سے روایت بتائی جاتی ہے۔ کافران کتنے تھے؟ 1000 سے بھی زیادہ تھے، ایک روایت آتی ہے۔ تو لڑائی کے دوران فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ 1000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور علماء بتاتے ہیں، مفسرین، کہ زخم جو کافروں کو لگتا تھا، نہیں زخم، وہ زخم کالا ہو جاتا تھا۔ انسان مارے تو کیسا رہتا؟ تلوار کی ضرب لگی بولے تو خون آتا عام طور پر، نہیں، مگر فرشتوں کی ضرب ایسی رہتی تھی کہ زخم جل جاتا تھا، فرشتے ایسا مارتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کئی صحابہ اس بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں دشمن کو یہاں روک کو، یہاں دفاع کر کو، ڈیفنس کر کے پیچھے دشمن جو آ رہا اس کو مارنے جاتے تو انہیں ڈر ہوتا تھا، گر جاتا تھا۔ فرشتوں کی وہاں موجودگی تھی، یعنی فرشتے مدد کریں، فرشتے آ کے دشمنوں کو یعنی پارا پارا کیے، چور کیے، دشمنوں کو مارتے رہے۔ تو احد کے میدان میں بھی فرشتے مدد کرتے ہیں صحابہ اکرام کی، اور فرشتے دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ کل ایک بہت بڑی بات بولنا میں بھول گیا، دعائیں، جیسا کہ بہت ساری باتیں ہم نے سنے، مومن اپنے بھائی کے حق میں، غیر موجود ہے بھائی، اس کے حق میں دعا کرے بولے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہلے اس کو پورا کر، اس کی مجبوری پورا کر، اس کی بیماری دور کر، پہلے اس کو بول کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی دعا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کئی فضیلتیں ہیں علم حاصل کرنے کا،
علم حاصل کرنے کا عمل جو ہے اتنا بڑا ہے میرے بھائیو، اتنا بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ انہیں چنا ہے، جو چلنے کا جو پروسیس وہ اختیار کر رہا ہے، وہ پورا جنتی راستہ ہے. ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جب بھی انہیں چلتا ہے تو اس کے آس پاس اڑوس پڑوس میں جتنے بھی چیزیں رہتے ہیں، انسانوں جنوں کو چھوڑ کے جتنے بھی چیزیں رہتی ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ راستے میں کہیں کہیں چونٹیاں رہتی، چونٹیوں کے سوراخ رہتے ہیں، چونٹیاں بھی دعا کرتے ہیں. مچھلی میں، سمندروں میں مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں علم حاصل کرنے والے کے حق میں. اور میرے بھائیوں، فرشتے کتنے ہی، ہمیں کل جو 2-3 مثالیں سنیں، انگنت. انسان کی پہنچ اتنی دور تک نہیں ہوئی ہے جتنی اللہ نے زمین کو بنائی. اللہ نے جتنی زمین کو بنائی انسان کی پہنچ نہیں ہوئی. ہمیں انسان، ایک آدمی، ایک بچے کو لے لو، ایک بچے کو ایک ترازو میں رکھو، اس ترازو کے اپوزٹ میں چونٹیاں کتنے رکھنا، بول. چونٹیوں کا وزن زیادہ ہونے کے واسطے کتنے رکھنا. سائنس کے مطابق انسان جتنے ہی، تمام انسانوں کے وزن سے بڑھ کر چونٹیوں کا وزن ہے. اتنے ہی اللہ کے مخلوق، چونٹی، چھوٹی مخلوق، وزن اتنے اس کا. چھوٹے بچے کو بھی اگر ترازو میں رکھتے، ایک روم بند کو چونٹیاں رہے تو بھی وزن ہوتا ہے کہ نہیں، کہ ہمارے کو اندازہ نہیں ہے اس کا. مگر سائنس کی پہنچ یہاں تک ہوئی کہ انسان کم ہے، چونٹیوں کا جو وزن ہے وہ چونٹیاں زیادہ ہے. اتنے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کے مخلوقات میرے بھائی. تو یہ فرشتے، اب فرشتوں کو تو اللہ روز بھی 70,000 پیدا کرتا ہے صرف بیت معمور میں، صرف اپنی عبادت کے لیے. اب اندازہ لگاؤ کب سے اللہ تعالیٰ دن گزر رہے ہیں، اللہ پیدا کر رہا ہے، قیامت تک کتنے دن آئیں گے، ہمارے کو اس کا شعور ہی نہیں، ہمارے کو اس کا علم ہی نہیں. سائنس تو بولتی نا، ایک سیکنڈ میں ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ 3 سیکنڈ میں ایک جنا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے. اس طرح کی باتیں. بس یہ بھی ایک سرچنگ کے مطابق، اندازے کے مطابق. اللہ رب العالمین کی مخلوقات، اس کی جو پہنچ ہے، فرشتے اللہ کے کتنے ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر. تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ کئی باتیں سنیں. اسی طرح فرشتوں میں مشہور فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو میکائیل، جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ مردے لوگوں کو زندہ کرتے، مطلب وحی کا پیغام لے کے آتے. ٹھیک ہے. میکائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ کہاں کہاں زمین مردہ ہے، کہاں کہاں بارش کو نازل کرنا ہے، کہاں کہاں بارش کو لے جانا، بادلوں کو لے جانا، یہ ان کی ذمہ داری. یعنی مردہ زمین کو زندہ کرتے میکائیل علیہ السلام. بارش پہنچانا، بارش نازل کروانا، یہ ان کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے. پورے کام اللہ کے حکم سے ہی فرشتے کرتے ہوئے یہ جو اللہ حکم دیتا ہے. اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ کہ وہ منہ میں سور لیے ہوئے، سور شنکم بولتے نہیں، اس کی مثال میں بولو. سور عربی میں آیا ہے کہ سور لے کے کھڑے ہیں، اور اللہ کا حکم جیسے ہی آئے گا وہ سور میں پھونک ماریں گے. قیامت برپا ہوئی. ایمان بالآخرہ میں تفصیل میں سنیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کے کھڑے ہیں، وہ بات مجھے آرام سے رہنے نہیں دیتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی، میں نیند اور آرام کیسے پاؤں، کیسے میں ہنسوں، آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے ہنسوں میں، مجھے یہ کیسے گوارا ہوگا جبکہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ جیسے ہی حکم دے گا سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہوگی. قیامت ایسے برپا ہوگی اتنی اچانک کہ کوئی آدمی چھاڑ زمین میں ڈالتا ہوگا، بیج ڈالتا ہوگا، بیج ڈالنے سے پہلے قیامت آ جاتی ہے. کوئی آدمی دودھ دوہتا ہوگا بکرے سے یا گائے سے، دودھ دوہنے کے لیے بیٹھا ہوگا، دوہنے سے پہلے قیامت آئے گی. حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ حوض بھرتا ہوگا، کوئی پانی حوض میں ڈالتا ہوگا نل وغیرہ چھوڑ کے، تو حوض بھرنے سے پہلے قیامت آئے گی. یعنی مثالیں بتائی جا رہی، اتنا اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کے کھڑے ہی، ان کا کام ہے. اسی طرح عزازیل بول کے بھی ایک فرشتے ہیں، ایک اور فرشتے ہیں ملک الموت. ملک الموت ان کا کام صرف یہ موت دینا، اللہ کے حکم سے کس کی جان کب قبض کرنا، کس کو موت دینا، کن کو چھوڑ دینا، یہ ملک الموت کا یہ فرشتہ ہے. ملک الموت میں کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ آپس میں بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں.
جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے شکو فرشتے کیا بولے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ تو ایسے مخلوق کو کئی کو پیدا کر رہا ہے جو فساد برپا کرتے خون خرابہ کرتے. فرشتے بات کرتے اللہ ہمیں ہی عبادت کرنے کے لیے تیری عبادت ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ ٹاپک ہے آدم علیہ السلام کے تخلیق کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس میں یعنی فرشتے آپس میں ڈسکس بھی کرتے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی 90 پر 90 ادمیان قتل کرا 90 پر 90 ادمیان کو قتل کرا ایک آدمی کے پاس گیا. حدیث میں آتا ہے وہ عام آدمی تھا عام آدمی جیسے دائی یعنی بولے تو کچھ تھوڑا بہت جانکاری رکھتا تھا. اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں ایسا 90 پر 90 ادمیان قتل کروں میرے کو اللہ معاف کرتا ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا نہیں 90 پر 9 جنم مارا اللہ تیرے کو معاف کرتا نہیں جاتا. تلوار نکال کے اس کی اڑا دینا سینچری پوری ہو گئی 100 جنم قتل کرتا رہے. اب حدیث میں دیکھو آتا ہے ایک علم والے کے پاس گئے. دیکھو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو سند یافتہ ہوتے ہیں سند جن کے پاس ہوتی ہے یعنی 10 سال 12 سال مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں ایسے علماء کی ہم قدر کریں. مسئلے مسائل خاص طور سے علماء سے ہم لیں. یہ دعات سے مائک لے کے کھڑے ہیں بیانہ کرتے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں یہ ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ ہیں یہ بیان کرنے والے ہیں. بس مسئلے مسائل یا دین کی باتیں لینا ہے تو صرف علماء سے لینا ہے بلکہ علماء کا حق ہے یہ ممبر و محراب. بہرحال ایک عالم کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا مجھے اللہ قتل کرے گا اللہ معاف کرے گا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا 100 آدمیوں کو میں نے قتل کیا. تو سبحان اللہ عالم دین بتاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرے گا. ہاں ایک کام کرنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے جس گاؤں میں تمہیں فساد برپا کیے ہیں قتل کیے ہیں وہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ دوسرے گاؤں کو چلے جاؤ یعنی ہجرت کرو. ہجرت کرنے سے تمہارے یہ گناہ پاک ہو جائے یعنی تمہارا ایک عملی ثبوت جیسے ہمیں بول لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمیں مسلمان بول کر ثبوت کیا نماز روزے یہ سب زکوٰۃ یہ سب بھی ثبوت ایسے تمہیں بھی نکل جاؤ گاؤں چھوڑ کے نکل جاؤ. جب گاؤں چھوڑ کے نکل رہے تھے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں وہ جب راستے میں ہی تھے تو ان کا انتقال ہو گیا ان کے وفات آ گئی ملک الموت آ کے روح کو قبض کر لیے. اب روح کو قبض کرنے والے فرشتے 2 قسم کے آ گئے نہیں بحث ہو رہی دورے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں میں کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے بات چیت بڑھ کے بھی ہوتی ہے میں بول کے بھی آتے. دیکھو فرشتوں کو بھیجنے والا بھی اللہ یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے میرے بھائی. فرشتے آتے ہیں دونوں کہتے ہیں ایک فرشتے جنت کا جو تھیلا رہتا ہے وہ کپڑا رہتا ہے جنت کا کپڑا اس کپڑے کو لے کے خوشبودار کپڑا اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بدبودار کپڑا لے کے آتے ہیں. تو دونوں کہتے ہیں کہ میں اس کو لے جانا ہے میں اس کو لے جانا ہے یہ گنہگار ہے 100 ادمیان قتل کرا انہیں جہنم میں جانا بلکہ فرشتے بعض فرشتے بولتے نہیں انہیں توبہ کر کے نکلا ہے اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور یہ ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس نے تمام گناہ کو چھوڑ دیا ہے اس لیے میں اس کو قبض کرنا ہے ہمیں اس کو لے جائیں گے اس کی روح کو. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا آئی دونوں فرشتوں کو ایک پیغام ملا کہ دونوں کی زمین کو ماپی جائے یعنی جس گاؤں کی طرف وہ نکلا ہے نیکی کے راستے کی طرف اس نیکی کے راستے کی طرف زمین ماپی جائے. اگر یہ قریب ہے تو جنتی فرشتے جنت کو لے جانے فرشتے جو ہیں وہ جو کپڑا لائے ہیں جنت سے وہ فرشتے اس کو قبض کریں گے. یا جس گاؤں سے نکلا ہے گناہوں کا گاؤں جہاں پہ گناہ وہ برپا کیا تھا وہ گاؤں قریب ہے بولے تو جہنم والے جو فرشتے ہیں وہ قبض کریں گے. تو بہرحال زمین کو ماپی گئی وہ نکلا تھوڑی ہی دور تھا مگر اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا. دیکھو نیکی کے لیے آپ ایک قدم بڑھاؤ وہ حدیث بھی دیکھو کتنی بڑی پیاری حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی لوگوں سے بولو کہ بنی آدم میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہی دلیل دیکھو کتنی بڑی بہترین تفسیر ہے یہ حدیثوں میں ہمارے کو معلوم ہوتا ہے اللہ کی مہربانی میرے بھائی. تو فرشتے آپس میں بحث بھی کرتے ہیں. اب دیکھو فرشتے جہنم کے بھی ہیں جنت کے بھی ہیں. جہنم کے فرشتے ایک فرشتے کا نام آتا ہے قرآن میں مالک. جہنم میں جلتے رہیں گے لوگ جلتے رہیں گے اللہ ہم سب کو بچائے. ایک سوال ہمیں کر سکتے ہیں فرشتے جہنم میں رہتے نا ان کو تکلیف ہوتی نہیں کیا نہیں ہوتی کہیں کہ بولے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہے وہ نور ہیں وہ نور کو تکلیف نہیں ہوتی. روشنی ایسی روشنی ہے
جس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں، بس ان کو سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، دل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، اللہ کا حکم آیا مارنا، سزا دینا، سزا دیتے رہتے ہیں، سزا دیتے رہتے ہیں۔ تو جہنم میں جو فرشتہ ہے مالک، وہ فرشتے کا داروغہ بولے تو واچمن، جہنم کے داروغہ کا، تو وہ فرشتے سے جہنم میں جو لوگ جلتے ہیں سالوں کے بعد کہتے ہیں یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، سالوں پکارتے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں یہاں اس آیت کے تفسیر میں کہ سالوں پکارتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، اے مالک تمہارے رب سے بولو، تمہارے اللہ سے بولو کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمارے کو موت دے دے، ہمارے کو نہ کوئی زندگی نہیں چاہیے۔ زندگی دنیا کی زندگی میں کبھی ہمارے کو پریشانی ہے تو ہماری زبانوں پہ کیا نکلتا؟ موت ہے تو اچھا رہتا، مر گیا تو اچھا رہتا، بولتے یہ چھوٹی مصیبت ہے میرے بھائی۔ دنیا کی زندگی میں ایسا ہوگا تو اس حشر کے ہولناکی کو ذرا یاد کرو، بلکہ جہنم کے سزاؤں کو ذرا یاد کرو، کیسی خطرناک سزائیں ہوں گی۔ سالوں سال جلتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک تمہارے رب سے بولو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمارے کو نہیں چاہیے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا، مالک کئی سالوں کے بعد جواب دے گا، نہیں تمہیں جو کچھ کیے ہیں نا اس کا بدلہ تم چکو، اب بدلہ چکتے رہو، یہ اللہ کہے گا، یہ مالک کہے گا، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے۔ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مامور ہیں، علیہا 19 سورۃ مدثر میں ہے یہ آیت، یعنی 19 فرشتے اس کے اندر کام کرنے والے رہتے ہیں۔ سندع الزبانیہ، زبانیہ بولے تو فرشتوں کا نام، یعنی جہنم میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی ایک اور صفت، ایک اور نام، سندع الزبانیہ۔ یہ آیت کب ہے معلوم؟ سندع الزبانیہ سورۃ العلق کے اندر ہے یہ، اقرأ باسم ربک الذی۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی کو یہ لوگ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ بہت سزاتے، تانا دیتے، برا بھلا بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میرے نبی کو تم گالیاں دے رہے ہو نا، تانا دے رہے ہو نا، دیکھو تمہارے کو میں سندع الزبانیہ، زبانیوں کے حوالے میں کروں گا، یعنی جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے میں تمہارے کو کروں گا۔ مطلب اللہ ایک وارننگ دے رہا کافروں کو، مشرکوں کو، کہ تمہاری باری ہے اب، جو زبانیہ جو نام کے فرشتے ہیں انہوں تمہاری شادی کرنے والے ہیں، تمہاری کہانی کرنے والے ہیں۔ بہرحال زبانیہ بھی نام، 19 فرشتوں کا نام۔ ابو جہل مذاق اڑاتا تھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات دیکھو، ابو جہل کیا بولتا تھا معلوم؟ 19 فرشتے نا، میں 4 جنیں دیکھ لیتا ہوں، میرے جو بھی ساتھ ہیں انہوں سب جنے ذرے ایک جنے ایک فرشتہ دیکھ لیتا، جہنم کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ انسان دیکھو کتنا بڑا گھٹیا ہے، جب اس کی موت آئی تو کتنی بری موت، کون مارے ان کو؟ چھوٹے بچے، سبحان اللہ، 10 سال 11 سال کی عمر کے بچے ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ ابو جہل جب مر رہا تھا تو عبداللہ بن مسعود یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے گردن کے اوپر پیر رکھتے ہوئے بولے کہ اے کیا ہے دشمن، کہ اب تو تجھے سمجھ میں آیا حق کیا ہے؟ تو کیا بولتا معلوم؟ عصبیت دیکھو، ایسی دیوانی چیز ہے عصبیت، نہیں جو جنون دیوانگی جو بولتے نہیں، وہ بولتا ہے میرے کو قتل کرنے والے قریش ہے یا انصار ہے، بلکہ پوچھتا ہے۔ ایسا جاہل تھا ابو جہل، جہالت کا باپ اس کا نام پڑ گیا۔ تو بہرحال یہ فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہے، مالک اس کا نام، ان فرشتے کا نام مالک علیہ الرحمہ، ان کے جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرا نام الزبانیہ۔ اسی طرح جنت کے فرشتے بھی ہیں، جنت کے فرشتوں کو رضوان کہتے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ 7۔ اللہ کی مہربانی ہے، جنت کے فرشتے رضوان تو اس جنت کے دروازوں کے اوپر وہ مامور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو جب حشر کے میدان میں سب کو فیصلہ کر دے گا، جنت میں جانے والے دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان دوڑنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ دوڑتے ہوئے جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے، جنت کا دروازہ بند ہے، پریشان ہو جاتے لوگ، ارے یہ کیا ہوا، حیران ہو جاتے لوگ، جنت کے دروازے بند ہیں، اب ہم کیسا ہمارے لیے، ہمارا کیا عالم ہوگا۔ ایک طرح سے اللہ رب العالمین ٹیسٹ کرنا چاہے گا کہ ان کا شوق کتنا ہے جنت میں داخل ہونے کا، یہ مفسرین بتاتے ہیں۔ تو وہ بھاگتے ہوئے جنت کے پاس جائیں گے تو جنت کے دروازے بند رہیں گے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد دروازے کو دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟
تو اللہ کے نبی کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اندر سے رضوان کہیں گے, رضوان علیہ السلام جو فرشتے ہیں جنت کے داروغہ, وہ کہیں گے کھولتے ہوئے کہ ہمارے کو تمہارا ہی انتظار تھا. جنت کا دروازہ اسی وقت کھولا جائے جب آپ آئیں, آپ داخل ہو سب سے پہلے, تو جنت میں سب سے پہلے داخلہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کے بعد باری باری. تو بہرحال جنت کے دروازے, جنت کے بھی جو فرشتے ہیں وہ بھی رضوان نام کے فرشتے. اسی طرح فرشتوں کے قسموں میں بہت سارے قسمیں, جن میں ہاروت اور ماروت, وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت, قرآن مجید میں آیت ہے. بابل ایسا جہاں یہ ایسا علاقہ ہے جس میں یہودیاں بہت زیادہ بس گئے تھے اور جادو بہت سیکھ لیے تھے, جادو کے ذریعے سے گھر گھر میں پھوٹ ڈالتے تھے, نفرتیں ڈالتے تھے. تو ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ اللہ ان کو جادو سکھا کر بھیجا. یہ لوگوں کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے پاس جادو ہے اور جادو مت سیکھو, یہ جادو سیکھنے سے تمہارے لیے فتنہ ہوگا, تمہارے لیے بربادی ہوگی, ہلاکت ہوگی. ہمارے پاس سیکھیں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے, بربادی سیکھو گے. مگر لوگ کیا کرتے تھے, پڑھ کے سیکھتے تھے, دوڑ کے ہاروت اور ماروت کے پاس فرشتے آ کے سیکھتے تھے. یہ صرف اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتا تھا, دو فرشتوں کو بھیج کر اللہ آزمانا, دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے, ان لوگوں کے پاس کیسے چال بازی ہے. یہ اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر ان کے پاس بھیجا تھا, یعنی ہاروت اور ماروت, یہ بھی ایک فرشتے. اسی طرح جو فرشتوں کے جو ٹاپک ہے, جس میں ایک بہت بڑی طاقتور جو ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کی, عرش کو اٹھانے والے. ہمیں دعا پڑھتے صبح میں شام میں, اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک. دیکھو کتنی بڑی دعا ہے, یہ کئی بہترین دعا. دیکھو اللہ کے وہ فرشتے جو جن کی لو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے اجازت دیا کہ ان فرشتوں کی کیفیت میں بتاؤں لوگوں کو. کان کی لو سے کندھے تک جانے کے لیے کتنا فاصلہ لگتا ہے؟ 700 سال لگیں گے. آدمی اگر جانا چاہے تو اتنے بڑے اتنے عظیم فرشتے ہیں, وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کے بارے میں. تو ہمیں بھی دعا پڑھ رہے ہیں, اللہم انی امسیت, اللہ میں نے شام کیا ان فرشتوں کی گواہی کے ساتھ. بڑی دعائیں ہیں, دیکھو صبح شام کی دعائیں, آپ مطلب اگر سمجھیں گے نا بہت باتیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیو. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں خواتین بھی ذرا دعاؤں کو ترجمہ دیکھیں, ترجمہ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ حاملین عرش, قیامت کے دن کیا ہے, 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے رہیں گے. ان فرشتوں کو قروبیاں, کیا نام, قروبیاں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے قروبیاں. مطلب حاملین عرش جو ہیں اللہ کی عبادت میں ہیں, وہ ایسے کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں ہیں. تو انسان کو اللہ پیدا کئی کو کیا, یہ فرشتے عبادت کرنے کے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے, تو بس صرف آزمائش کے لیے. اب یہ فرشتوں کے اوپر اتنا ہمیں جو باتیں سن رہے ہیں, جو ایمان کے تذکرے ہو رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ 4 باتیں ہیں, 4 فائدے. پہلا فائدہ میرے اور آپ کے لیے, عبادت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہونا. فرشتے کیسی عبادت کرتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, بھوک پیاس ہم برداشت کرتے ہیں. دیکھو فرشتوں کا کھانا پینا ہی نہیں, بس ان کا کام عبادت کرنا, عبادت کرنا, عبادت میں لگے ہوئے ہیں, عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور عبادت وہ سبحان اللہ بہت بہترین عبادت کرتے ہیں, ان کی مثال ہی نہیں, انسانوں میں جنوں میں کوئی ویسی مثال پیش نہیں کر سکتا, تشبیہ یعنی ایسا نہیں دے سکتے. تو جو فرشتے عبادت بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں فرشتے. دوسرا فائدہ میرے اور آپ کے لیے, فرشتوں کی پیروی ہمیں کرنا ہے, فرشتوں کی پیروی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو بتاتے کہ صفوں کو درست کرو, الا تصفون کما تصف الملائکہ, صفوں کو درست کرو جیسے فرشتے اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں عند ربها, اپنے رب کے پاس. صحابہ پوچھتے ہیں کیف تصف الملائکہ, فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصف الملائکۃ التصف یتمون الصفوف الاول, یعنی پہلے وہ آگے کی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں, وہ آگے کی صفیں جو بھی ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر جب مکمل کرتے ہیں, ایک صف دوسری صف تیسری صف یہ مکمل ہوتی ہیں صفیں, تو وَيَتَرَاصُونَ بَيْنَهُمْ, بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے.
دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ چھڑی لے کے بتاتے کبھی فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص بولے تو سیس پگھلا کر اس کو جب دیوار بناتے ہیں، سیس لوہا جو تانبا یا لوہا جو زبردست کوالٹی والا لوہا، اس کو خوب پگھلا کر اس لوہے سے دیوار بنائیں گے تو اس کو ہلا نہیں سکتے. تو صحابہ کو جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی ویسے کھڑاتے تھے، ایسے کھڑو جیسے ایک سیس پلائی دیوار ہے، تمہارے کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا. جب کھڑے ہیں تو تمہارے کو پار کرنے والے کوئی دشمن پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی سکھاتے تھے. ویسے اللہ کے نبی نمازوں میں بھی کھڑا کرتے تھے صف کی درستگی. کوئی سامنے آتا تو اللہ کے نبی چھڑی سے بتاتے تھے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، یعنی برابر سب کو برابر کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے. گویا دوسرا فائدہ ہمارا کیا ہے؟ پیروی کرنا، اتباع کرنا ہے. تیسرا فائدہ حجت قائم کرنے کے لیے. دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا، فرشتوں کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان اس لیے بھی ہونا ہے کہ اللہ نے اپنی حجت کو مکمل کیا. حجت کو مکمل کرنا بولے تو اب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھتے تمام لوگ جھوٹ بولتے رہتے، منافقین، یہود و نصارہ. یہودی خاص طور سے بہت جھوٹ بکتے ہیں، بہت جھوٹ بکتے ہیں. اللہ میں وہ نہیں کرا، یہ نہیں کرا، یہ نہیں کرا، وہ نہیں کرا. فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کے کتاب کھول کے دکھائیں گے، دیکھو ہم نے نوٹ کیا ہے فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں ٹائم میں فلاں گناہ تم نے کیا، پھر بھی نہیں مانتے ہو. یہودی اتنے بڑے چال باز ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیے. نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کو قتل کرنا ان کا عام مشغلہ تھا. اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک بول کے دعائے قنوت میں، قنوت نازلہ میں اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے. یعنی یہ جو یہودیاں ہیں نبیوں کو قتل کرے، جھٹلائے اللہ کے پیغام کو اور بیت المقدس کو ہمارا یہ قبضہ بول کر آج بھی دیکھو کیسے کیسے وہ ظلم ڈھاتے ہیں. حاملہ عورتوں کو بھی نہیں بخشتے، ایسے گناہوں کو عام کرتے اور بدکاری، یہ قتل، غارت گیری، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی چھوڑتے نہیں. میرے بھائیو یہ یہود اتنی بڑی مکار قوم ہے، اتنی بڑی جو جلاد قوم ہے، ایسی قوم کے حق میں اللہ کے نبی بد دعائیں کرے ہیں کبھی بھی. تو بہرحال یہ یہود قیامت کے دن بھی جھٹلائیں گے، فرشتوں کو بھی جھٹلائیں گے، فرشتے بتائیں گے تو بھی مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ زبانوں کے اوپر سیل لگا دے گا تو ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں سب گواہی دیں گے، اس کے خلاف ہی گواہی دیں گے. تو منافقین، یہود، کافرین، مشرکین جو بھی ہے وہ وہاں پر جھوٹی بیانی کرنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے آئیں گے. یعنی حجت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجت بولے تو اپنے پاس ایک ایسی دلیل رکھنا کہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سوال پیدا نہیں ہونا. جیسا کہ ایک موٹی مثال میں دیا کہ انٹری بورڈ بھی ہے، ایگزٹ ڈور بھی ہے. انٹری اور ایگزٹ آپ کو معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے. اب تمہیں پھر جہاں سے آئے تھے وہاں سے داخل ہو رہے تو غلطی تمہاری، یعنی بتا دینا، حجت کو مکمل کر دینا. یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کر کے کر دیا. تو مومنین رہیں گے کچھ، جیسا کہ ہمیں پچھلے درس میں سنے کہ ایمان والوں کو اللہ پوچھے گا کیا تو یہ گناہ نہیں کیا؟ تو مومن کہے گا ہاں اللہ میں نے گناہ کیا. جیسے ہی تسلیم کر لے ان کے لیے خیریت ہے، الحمدللہ، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. پھر آج چوتھی بات، آخری بات یہ کہ فرشتوں کو پیدا کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی کہ ان سے ہم حیا کریں، ان سے ہم حیا کریں، یعنی شرم کریں ان لوگوں سے، ان فرشتوں سے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ، اللہ کے نبی بیٹھے پنڈلی کے اوپر کپڑا اٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا. سنے نے واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے ابو آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان بن عفان جب جیسے ہی آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو درست کیوں کیے، یعنی ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، الا استحیی فمن یستحیی الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے کہ ایسے تمام چھوٹی چھوٹی غلطیاں، گناہ یہ کرتے ہی نہیں. یعنی فرشتے موجود ہیں، ان کی قدر، ان کا احترام
وہ لکھتے ہیں، ہر کام وہ لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور اچھے کام لکھتے ہیں، برے کام لکھتے ہیں، اچھا ارادہ لکھتے ہیں. اچھا ارادہ بھی کر لیا آدمی تو نیکی لکھی جاتی ہے. گناہ کا ارادہ اگر ہو رہا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. جب تک کہ گناہ نہیں کرتا آدمی تو ایسے فرشتے موجود ہیں. ان فرشتوں کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا. تو حیا میرے بھائی، حیا بہت بڑی چیز ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے حیا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حیا کو اپنائیں. ہم لوگ یعنی غلطیاں ہم سے اگر سامنے آئیں، گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم فرشتوں کو ذرا یاد کریں، فرشتوں سے بڑھ کر فرشتوں کے رب کو یاد کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو یہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہمیں اللہ عطا کیا ہے اس کے اوپر ہم گناہ کرتے ہوئے شرمائیں، حیا کریں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کا یہ کہنا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تمام نبی یہ بات بولے ہیں کہ تمہارے اندر اگر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، یعنی کچھ بھی کر لو، تمہارے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کافرین مشرکین ایسے کریں گے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تو کیا کر دے، ہلاتے، سب لے مار دی کیا مکھی کو تو ہلاتے ہیں ہلکے سے. بڑے بڑے گناہ بھی کیا کرتا آدمی ایسے ہی ہلاتا ہے، گویا اتنے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. کئی کو بولے تو اس کے اندر حیا نہیں، شرم و حیا نہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرشتوں سے ہم حیا کریں. یہ 4 بڑے فائدے ہیں، ہم یاد رکھیں ان فائدوں کو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا فرشتوں کے اوپر ایمان کا. تیسرا ٹاپک انشاءاللہ کل ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں ہمیں سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، سستی کوتاہی کے اوپر اللہ درگزر عطا فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں والدین کے حق میں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی کے حق میں بھی دعا کرتے رہنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو بخش کر جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما. اے اللہ جس طرح ہم سب کو یہاں مل جل کے بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. ان تمام کاموں سے دوری عطا فرما جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اور جہنم میں لے جاتے ہیں. اے اللہ ہم تمام کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. فرشتوں کی قدر اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سے استحیا کرنے کی، شرم و حیا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کی اور گھر بار کی، بیوی بچوں کی، اے اللہ آل اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تراویح کو، نمازوں کو، روزوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.